امام مالک بہت زیادہ خوش ہوتے تھے چھٹے امام کی صحبت میں، جبکہ امام صادق تقریباً 15 سے 20 سال بڑے تھے، عمر کے اندر 15 سے 20 سال بڑے تھے امام مالک سے. گویا جب امام جعفر صادق بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے تو یہ جوانی کو طے کر رہے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا ہوں امام کی بارگاہ میں اور امام کے حضور جب بھی حاضر ہوا ہوں تو انہوں نے اس قدر محبت دی ہے، اس قدر احترام دیا ہے کہ میری ہمیشہ تمنا ہوتی تھی کہ ان سے زیادہ صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو. ایک جملہ انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ما رأيته قط الا يخرج الوسادة من تحته ويجعلها تحتي. کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب میں نے ان سے ملاقات کی ہو تو انہوں نے اپنا تکیہ اٹھا کر میرے حوالے نہ کر دیا ہو اور میرے نیچے نہ رکھا ہو، اور اتنا احترام نہ دیا ہو کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ میں کسی غیر کے پاس آ گیا ہوں. تو چھٹے سرکار اس قدر امام مالک ہو یا کوئی دوسرا آدمی بھی ہو اسے احترام دیا کرتے تھے. باقاعدہ ان کا پورا جملہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنْتُ آتِي جعفر ابن محمد وَكَانَ كَثِيرَ الْمِزَاحِ وَالتَّبَسُّمِ. میں جایا کرتا تھا جعفر صادق کے پاس، امام کے پاس جایا کرتا تھا، اور وہ بہت زیادہ مزاح کرنے والے اور مسکرانے والے تھے. فَإِذَا ذَكَرَ عِنْدَهُ النَّبِي أَخْضَرَ وَأَصْفَرَ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِي أَخْضَرَ وَأَصْفَرَ. کہتے جب ان کے سامنے نبی اکرم کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا یا ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا اور ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. یعنی نبی اکرم کے احترام میں ان کا خوف ایسا طاری ہو جاتا تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. البتہ اخضر کا اور اصفر کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا رنگ چہرے کا یا سبز کی طرف مائل ہو جاتا تھا یا زرد کی طرف مائل ہو جاتا تھا. وَلَقَدْ اخْتَلَفْتُ زَمَانًا وَمَا كُنْتُ أَرَاهُ إِلَّا عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ. اور میں کئی مرتبہ ان کی خدمت میں آیا اور کئی مرتبہ ان کی خدمت سے گیا، مگر میں نے انہیں 3 حالت سے خالی نہیں دیکھا. اما مصلیا و اما صائما و اما یقرأ القرآن. یا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جب میں حاضر ہوتا تھا، جب وہ روزہ کھول رہے ہوتے تھے یا روزہ افطار کر رہے ہوتے تھے یا روزے کی سحری کر رہے ہوتے تھے، میں نے اس وقت ان کو دیکھا، یعنی روزے کی حالت میں دیکھا یا نماز کی حالت میں دیکھا. و اما یقرأ القرآن، یا انہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ وما رأيته قط يحدث عن رسول الله يحدث عن رسول الله الا على الطهارة ولا يتكلم فيما لا يعنيه. اور میں نے کیا دیکھا کہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تھے تو ہمیشہ باوضو ہو کر بیان کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی کوئی کلام ہی نہیں کیا ہے ایسا کہ جس میں بے معنی اور بے مقصد باتیں تھیں. بہت کیلکولیٹڈ ان کے جملے ہوا کرتے تھے اور مفید گفتگو فرمایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد امام مالک نے ایک اور واقعہ ذکر کیا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق کے ساتھ حج پر گیا، اور ہم ساتھ حج پر جب گئے تو جہاں سے میقات شروع ہوتا ہے، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ہم وہاں پہنچے، یعنی مسجد شجرہ میں. میں نے دیکھا کہ بہت سارے حاجی ہیں جو احرام پہن رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، مسجد سے خارج ہو رہے ہیں. لیکن میری نظر جب امام جعفر صادق پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ احرام تو پہنا ہوا ہے لیکن ان کی زبان سے تلبیہ جاری نہیں ہو رہا، یعنی لبیک اللہم لبیک لفظ یہ ادا نہیں کر رہے. تو میں گئے امام کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اے امام جعفر صادق، آپ کی زبان سے جملے کیوں نہیں نکل رہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے جسارت کروں خدا کے سامنے کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک، اے خدا میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں آ گیا ہوں اور خدا کی طرف سے آواز آئے لا لبیک ولا سعدیک، تو نہیں آیا ہے، تو اب بھی ہماری طرف نہیں آیا ہے. اور یہ جو خوف کی کیفیت ہے کبھی کبھار ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ صحیح ہے ہماری زبان سے جملہ جاری ہو رہا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی معمولی جملہ ہے اور انسان نے کہا اور آگے بڑھ گیا. قرآن کریم کی آیتیں، نماز کے اندر جو ذکر پڑھ رہا ہوتا ہے یا حج کے اندر جو ذکر پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ اتنے بامعرفت اذکار ہیں کہ انسان اس کو توجہ سے انجام دے. جب میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، اے خدا میں حاضر ہو گیا، میں لبیک کہہ رہا ہوں، تو یہ معمولی جملے نہیں ہیں کہ جو زبان سے جاری ہوتے ہیں. اس کے بعد امام مالک نے ایک اور روایت بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ واقعاً امام جعفر صادق تھے، بہت سچ بولا کرتے تھے. کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ایک حدیث انہوں نے جب بیان کی تو سلسلہ سند کو جو بیان کیا وہ اتنا دقیق تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے جب دوسرا سوال کیا تو ایسا نہیں ہے کہ پھر اسی سلسلہ سند کو بیان کیا، بلکہ نہیں، جس سلسلے سے انہوں نے یہ بات سنی تھی اسی سلسلے کو بیان کرتے تھے. ایک مثال انہوں نے اس طریقے سے دی اور باقاعدہ ان کی زبان سے جملہ نکلا ہے کہ کان واللہ اذا قال صدقہ، خدا کی قسم جب وہ بات کہتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے. ایک سوال انہوں نے امام جعفر صادق سے کیا کہ اگر کوئی شخص رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ تو جب یہ سوال کیا تو امام نے سلسلہ سند کو بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ نبی اکرم کی. فرمانے لگے حدثنی ابی،
عن جده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام یوما من رجب ایمانا واحتسابا غفر له. یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں نے سنی ہے اپنے بابا سے، اور میرے بابا نے سنی ہے اپنے دادا سے، اور انہوں نے یہ سنی ہے نبی اکرم سے. یعنی کون؟ میں نے سنا ہے امام باقر سے، اور امام باقر علیہ السلام نے سنا ہے مولا حسین سے، اور مولا حسین نے سنا ہے نبی اکرم سے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا من صام فی رجب ایمانا و احتسابا، جس نے ایک روزہ رکھا ہو ماہ رجب کا ایمان کی حالت میں اور محاسبہ کرتے ہوئے، غفر لہ، تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو پھر اب جو سلسلہ سند کو بیان کیا وہ تبدیل کر دیا. پھر فرمانے لگے حدثنی ابی عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من صام یوما من شعبان ایمانا واحتسابا غفر لہ. پھر فرمانے لگے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا ہے اور پھر انہوں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ ماہ شعبان کا بھی رکھا ہوگا ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں محاسبہ کرتے ہوئے تو پروردگار اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اب یہاں پر جو سلسلہ سند بیان ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ امام صادق نے سنا امام باقر سے، امام باقر نے سنا امام سجاد سے، اور امام سجاد نے سنا مولا امیر المومنین سے، اور انہوں نے سنا نبی اکرم سے، اور یہ حدیث بیان کی. تو جیسی روایت انہوں نے سنی ہوتی ہے ویسے ہی دقیق انداز میں ہمیں بیان کرتے تھے. کبھی بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی اضافہ نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی. اس لیے امام جعفر کو جو صادق کہا جاتا ہے وہ بالکل صحیح کہا جاتا ہے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.